علماء نے شفاعت کی کئی اقسام بیان کی ہیں۔ ایک شفاعت وہ ہوگی جو ساری مخلوق کو عام ہوگی، کیا کفار، کیا مسلمان، کیا اس امت کے، کیا اس امت کے۔ اور وہ کون سی شفاعت ہوگی کہ اگر سورج کی کیفیت برقرار رہے، اگر وہ کرب کی کیفیت برقرار رہے، اذیت کی کیفیت برقرار رہے، اور لوگ صرف نفسا نفسی پکار رہے ہوں، تو وہ تکلیف تو بڑھتی چلی جائے گی، وہ پریشانی تو بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو حساب کتاب کا دروازہ ہے وہ نہ کھلوائیں، بلا حساب و کتاب لوگوں کو معاف نہ کروائیں، تو جو حساب و کتاب کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے وہ شروع ہی نہ ہو، تو وہ جو کرب کی کیفیت تھی وہ تو برقرار رہنی تھی۔ تو پہلی جو مصیبت دور ہوگی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، وہ سب سے دور ہوگی۔ یہ جو کیفیت ہے، اس کا فائدہ، اس کی راحت اور اس کا سکون اور اس کی منفعت، اس کا بینیفٹ سب لوگوں کو حاصل ہوگا کہ وہ اس قلب سے نکلیں گے، اگلی منزل کی طرف بڑھیں گے، اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ شفاعت کی دوسری قسم یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانے کتنے لوگوں کو، کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو اپنے ساتھ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ جن پر دوزخ لازم ہو چکی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ امتی اہل کبائر سے قرار دیے گئے اور جہنم میں وہ جا چکے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جہنم سے نکالیں گے، جہنم سے نکال کر داخل جنت فرمائیں گے۔ شفاعت کی ایک قسم یہ بیان کی گئی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جو لوگ ہوں گے ان کے درجات بلند کروائیں گے۔ کسی کے نامہ اعمال میں ایک درجہ آیا، حضور کی شفاعت سے ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، وہ اعلیٰ علیین میں داخل کر دیے جائیں گے۔ شفاعت کی ایک قسم یہ بیان کی گئی کہ کچھ لوگوں پر عذاب ہو رہا ہوگا، وہ عذاب سے تو نہیں نکلیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف دے دی جائے گی۔ ایک شفاعت کی قسم علماء نے یہ بیان کی کہ میزان پر جو سختیاں ہوں گی، صراط پر جو سختیاں ہوں گی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی وجہ سے، آپ کی نگاہ رحمت کی وجہ سے وہ سختیاں ٹل جائیں گی، راحتیں آ جائیں گی، سکون آ جائے گا۔ شفاعت کی ایک قسم علماء نے یہ بیان کی کہ جو مدینہ منورہ میں مرے گا، جس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور ایک صورت یہ بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ شفاعت ایک بہت طویل باب ہے، اس کے اندر بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر درود پاک کی کثرت کرنا، جماعت سے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، خاص طور پر سورہ ملک کی تلاوت کرنا، اس کے علاوہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے، یہ دعا پڑھنا، اس کی بھی یہ برکت ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے اسباب ہیں، علماء نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کیے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو اگر اپنائے جائیں زندگی کے اندر تو قیامت کے اندر یہ امید ہے کہ نبی اکرم رحمت دو عالم شفیع محشر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو۔